اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ الف لام میم سجدہ کی یہ آیت ہے، یعنی میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بے ایمان جن اور انس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ او جہنم تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ تو جہنم جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے، اب بھی سیٹیں خالی ہیں، آپ بھیج دیجئے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا جس سے جہنم پکار اٹھے گی بس 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 بس، جہنم خود کہے گی بس بس بس۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، تفسیر سورہ قاف میں ہے۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی، بہت جگہ رہے گی جنت میں، بہت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، کتاب الجنہ باب النار، جو سارے وہاں جا کر دیکھ لی جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ بعد نے کہا ہے قیامت، جس روز جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہے، کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی۔ اور ایک مثال مشہور ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریبی ہے، دور نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اسے لکھا ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کے نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا جاتا تھا۔ اواب بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ اور استغفار اور تسبیح اور ذکر الہی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔ اسی لیے اوابین کی نماز کہتے ہیں، اوابین کی نماز کتابوں میں جو لکھا ہے اس کی فضیلتیں بہت آتی ہیں، لیکن کئی چیزیں اس میں ضعیف ہیں، اس لیے میں بیان نہیں کرتا کیونکہ قرآن کی تشریح کر رہا ہوں، یہاں چاہتا ہوں صحیح بات میں کہوں آپ کو۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ اواب کی تفسیر میں نے کر دی، حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا،
یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا، یا اللہ کے اوامر اور نواہی کو یاد رکھنے والا۔ یہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اور بھی زیادہ کا کیا مطلب؟ اور بھی زیادہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ جیسا کہ میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ سورہ یونس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر تفصیل سے اس کے میں نے لکھ دیا ہے کہ یعنی لا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا، اور میں نے اپنے بیانوں میں بھی کئی مرتبہ اس کی پوری لمبی حدیث بیان کر دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔